اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا ساتھ کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے سہیوگ کرو، اور فرمایا قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یا ان میں سے اکثر اس صورت میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن زید بن خالد ذہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، بے شک اس نے خود جہاد کیا، اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین، نگرانی اور خبرگیری کرنے والا بنا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس حدیث میں ایسا طریقہ بتلایا گیا ہے جس پر عمل کر کے جہاد کو زیادہ سے زیادہ پربھاوی بنایا جا سکتا ہے، اور جہاد کے ثواب میں سب لوگ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ سماج میں بہت سے مالدار، قوی اور جوان ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس سادھن نہیں ہوتے، اس لیے وہ جہاد میں حصہ لینے سے محروم رہ سکتے ہیں، اور یوں ایک نہایت کارآمد آدمی بیکار بنا رہ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سادھن ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس صحت، قوت اور جوانی نہیں ہے، جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث میں بیان کیے طریقے پر عمل کرنے سے انسان اور سادھن دونوں آپس میں جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور جہاد کے ثواب میں سب برابر کے شریک۔ خیال رہے کہ قرون اولیٰ میں جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین ماہانہ ویتن پر نہیں ہوتے تھے، جیسے آج کل فوج کا ایک نہایت ہی بڑا ادارہ ہے، بلکہ رضا کارانہ طور پر حصہ لیتے تھے، جیسے آج کل بھی کچھ تنظیموں میں کے تحت لوگ جہادوں میں رضا کارانہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ حدیث ایسی ہی رضاکار مجاہدین کے بارے میں ہے، لیکن باقاعدہ فوجی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی امداد اور ان کے گھر والوں کی خبرگیری بھی اس ثواب کا مستحق بنا سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیل قبیلے کی شاخ بنو لہیان کی طرف، جبکہ وہ مشرک تھے، ایک لشکر جن سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، اور فرمایا ہر دو آدمی میں سے ایک ضرور جائے، اور ثواب دونوں کے بیچ ہوگا، یعنی دونوں ثواب کے مستحق ہوں گے، جہاد میں جانے والا اور دوسرا اس کے گھر والوں کی خبرگیری کرنے والا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھی وہی اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا سکتے، لیکن نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات مہیا کرنے کا کام سر انجام دیں گے تو ان کو بھی جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحا جگہ پر ایک قافلے کو ملے۔ آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ۔ تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور حلیہ اتنا سادہ تھا کہ عام صحابہ کے بیچ لوگوں کو آپ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا، ماں باپ کے ساتھ اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، کیونکہ ابھی وہ خود حج کا مکلف نہیں ہے، اسی لیے بڑے ہونے کے بعد اگرچہ بچہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا، چھوٹی عمر میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اس کو حکم دیا جائے، اور پوری خوشدلی سے اس کو کامل اور پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بھی 2 صدقے کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں بھی نہایت ہی اہم اصول کا بیان ہے کہ جس آدمی کو جس کام کا ذمہ دار یا بیت المال کا امین بنایا جائے تو وہ اپنی ذمہ داری خوشدلی سے نبھائے، کسی پر حسد نہ کرے، کش نہ دے اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، تو اسے بھی اس آدمی کی طرح برابر کا ثواب ملے گا جس نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا یا اسے خزانچی بنایا۔
اس میں اس کام کی ترغیب ہے کہ ہر آدمی کو اپنی سپرد کی ہوئی ذمہ داری پوری خوشدلی اور رغبت سے ادا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔